عزیز بچے، درجہ 8 میں اس سے پہلے اس میں معرفہ سے متعلق ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے۔ یہ دوسرا ویڈیو ہے جو کہ اردو قواعد کے ایک اہم حصے پر اس میں تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں، اور وہ ہے اس میں معرفہ کی پہلی قسم علم۔ علم کا معنی ہوتا ہے علامت یا نشانی۔ علم کا ایک معنی ہوتا ہے جھنڈا بھی۔ ہندوستان کا علم جو ترنگا جھنڈا ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستان کا علم ہے، یہ جھنڈا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ پہچان ہے یا علامت ہے۔ علم ایک ایسا لفظ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ خاص نام ہوتا ہے جس نام کے ذریعے سے سماج کے لوگوں میں یا کہیں بھی ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے، اسی نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کی پہچان وہی ہوتی ہے جو اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو ایسے نام بہت زیادہ جو ہے یہ علم کے زمرے میں آنے والے جتنی بھی قسمیں ہیں یا علم میں جو چیزیں شامل ہیں، یہ گرامر پارٹ کا بہت اہم حصہ ہے، اور CBSE بورڈ میں اس میں معرفہ کی بنیادی قسمیں اسی علم کی قسموں کو قرار دیا ہے، جبکہ دوسری پبلیشرز بہار اور مغربی بنگال کی جو کچھ کتابیں اب تک نئے نظر کے سامنے آئی ہیں، وہ بالواسطہ اس کو معرفہ کی قسم قرار دیا ہے، اور ڈائریکٹ اس کو معرفہ کی قسم نہیں قرار دیا ہے، بلکہ آنے والی قسموں کو علم کی قسم قرار دیا ہے، جبکہ NCERT کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے، معرفہ ہی کی قسم قرار دیا ہے جو کہ جس کو ہم علم کی قسم کہتے ہیں۔ پہلی قسم ہے خطاب۔ لفظ خطاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں لگتا ہے کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی کو متوجہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہ اردو قواعد کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اصلی نام کے علاوہ وہ اعزازی نام یا رسپیکٹڈ نیم جو کسی کے بڑے کارنامے کی بدولت یا کسی کے بڑے کارنامے کی وجہ سے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جائے۔ تو یہاں دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ اصلی نام کے علاوہ ایک سمانت نام ہوگا، اعزازی نام ہوگا، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا نام حکومت کی طرف سے دیا گیا ہوگا یا کسی ادارہ یا سنستھا کی طرف سے دیا گیا ہوگا۔ یہ دو باتیں خطاب کی تعریف میں ایک بہت اہم ہے، اور ان دونوں باتوں کو اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ خطاب آخر کیا ہے اور خطاب کی تعریف میں کس طریقے کے نام شامل ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جانے والا نام جو کسی شخص کو دیا گیا ہے اور اس شخص نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی بدولت اس کو دیا گیا ہے، ایسے تمام نام کو خطاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے لقب۔ لقب کس طرح کے نام کو کہتے ہیں؟ اگر تعریف اس کی دیکھی جائے تو محسوس یہ ہوگا کہ خطاب اور لقب کی تعریف میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ کا واضح فرق اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو فوراً کوئی بھی نام اگر اس طریقے کا آتا ہے تو ذہن میں فوراً یہ تصور ابھر آئے گا کہ وہ لقب ہے یا خطاب ہے۔ اصلی نام کے علاوہ وہ اعزازی نام، اس کی تعریف یہ ہے کہ اصلی نام کے علاوہ وہ اعزازی نام یا رسپیکٹڈ نیم جو کسی کے بڑے کارنامے کی بدولت، کسی کے بڑے کارنامے کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جائے یا نوازا جائے۔ پہلے کی تعریف میں یہ تھی کہ وہ حکومت کی طرف سے دیا جائے یا کسی ادارہ یا سوسائٹی کی طرف سے دیا جائے، اور یہاں بات ایک ہی ہے، صرف ایک فرق اتنا ہی ہے کہ عوام کی طرف سے یہ نام دیا جاتا ہے، اور عوام کی طرف سے جو کسی کو نام دیا جاتا ہے تو شخص نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوگا، چاہے وہ سماج کی خدمت میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، یا ادب اور لٹریچر میں ہو، یا زندگی کی کسی میدان میں اگر بہت بڑا کام انجام دیا ہے، چاہے وہ نیشنل لیول کا ہو، قومی لیول کا ہو، یا ایک عالمی پیمانے کا ہو، اس طرح کا اگر کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو اس کی بدولت عوام نے اگر اس کو سمانت نام یا اعزازی نام دیا ہے تو اس طرح کے نام کو لقب کہتے ہیں۔ تو دونوں میں واضح فرق ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا یا ادارے کی طرف سے دیا جانے والا ایسا نام وہ خطاب کہا جاتا ہے، اور عوام کی طرف سے اس طریقے کا دیا جانے والا نام لقب کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے کنیت۔ کنیت وہ نام
جو جس سے رشتہ ظاہر ہو، جس نام سے رشتہ ظاہر ہو۔ اب جس نام سے رشتہ ظاہر ہوگا، رشتے کا مطلب ریلیشن، تو یہاں ظاہر سی بات ہے کہ دو لفظ آنا ہی چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان کا رشتہ سمجھ میں آئے۔ اگر ایک لفظ ہوگا تو وہاں رشتے کا کوئی مطلب یا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، اس لیے دو لفظ ہونا چاہیے جہاں رشتہ سمجھ میں آئے۔ اب دو لفظ کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ وہ اتفاق سے ایسے تمام نام جن کو ہم کنیت کہتے ہیں وہ دو لفظ سے بنتے ہیں، اور دوسرے میں یہ دو لفظ میں سے پہلا لفظ ابو ہوگا یا ابن یا یا اخ یا بنت یا عم، اس طریقے کے الفاظ اگر آتے ہیں، انہیں پہلا والا لفظ اگر اس طریقے سے ہوتا ہے، یا تو ابو ہوگا یا ابن ہوگا یا یا اخ یا بنت، تو اس طرح کے نام کو ہم کنیت کہیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس لفظ کے شروع میں ابو لگا ہوگا، جیسے ابو حنیفہ، تو حنیفہ کا باپ، تو یہاں حنیفہ کسی لڑکی کا نام ہوگا، اور باپ ابو، دونوں میں یعنی باپ بیٹی کا رشتہ سمجھ میں آیا، بیٹی اور باپ کا۔ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا، تو یہاں مریم اور اس کے بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حبیبہ، حبیبہ کی ماں، اخو خالد، خالد کا بھائی، بنت صالح، صالح کی بیٹی۔ تو اس طرح سے دو الفاظ ہیں، دونوں عربی الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ اس طریقے ان میں سے کوئی ایک لفظ ہے، ایسے تمام نام کو ہم کنیت نام دیں گے جہاں رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ نام جو ابو، ابن، اخ، بنت جیسے الفاظ سے شروع ہو، اور اس نام کی جگہ، اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے جانا جائے، یعنی اس نام سے رشتہ ظاہر ہو۔ جیسے اس کی مثالیں ہم نے لکھی ہیں، ابو الحسن ابن عباس، ابو الحسن حسن کا باپ، ابن عباس کا مطلب عباس کا بیٹا، تو ایسے نام سے رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس طریقے کے تمام نام کو ہم کنیت کہیں گے۔ چوتھا نمبر ہے عرف۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے سماج میں مشہور ہو جانا، شہرت ہو جانا۔ تو عرف کس طریقے کے نام کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ نام جو کسی کی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے سماج میں مشہور ہو جائے۔ ایک نام ہے کسی شخص کا، اور وہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ وہ نام پڑا ہے سماج میں اس کی کسی اچھی عادت کی وجہ سے، اچھی کوالٹی کی وجہ سے، یا بری عادت کی وجہ سے، اور اس طریقے کے نام جو ہے سماج میں مشہور ہو گیا ہے، اسی نام سے سماج کے لوگ اسے پکارتے ہیں، جانتے ہیں، اور اصلی نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے کے سماج میں مشہور ہو جانے والا نام عرف کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف، وہ نام جو کسی کی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے سماج میں مشہور ہو جائے، جو اصلی نام نہ ہو، اصلی نام کچھ اور ہو، جو نام مشہور نہ ہو سکا ہو، اور یہی عرف والا نام جو کہ سماج میں اچھی یا بری عادت کی وجہ سے پڑ گیا ہے، اسی نام سے وہ جانا جائے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جائے۔ جیسے مرزا ہے، کلو ہے، گڑیا ہے، اس طریقے کے نام اصلی نام کے علاوہ ہوتے ہیں جو کہ سماج میں مشہور ہو جاتے ہیں، ایسے نام کو عرف کہا جاتا ہے۔ پانچواں نمبر ہے تخلص۔ تخلص ایک خاص اصطلاح ہے اس نام کے لیے جسے شعراء کرام اپنی تخلیق یعنی اپنی شعر و شاعری کے آخری شعر میں جس کو استعمال کریں، وہ نام جسے شعراء کرام اصلی نام کے بدلے آخری شعر میں استعمال کریں۔ ایسا نام بڑا مختصر ہوتا ہے، یا تو ایک اصلی نام کا ایک پارٹ اس میں استعمال کیا گیا ہوگا، جیسے محمد اقبال ہے تو محمد اقبال جو بہت مشہور شاعر ہیں ان کا یہی نام ہے محمد اقبال، اور اقبال ہی کو انہوں نے تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یا وہ نام جو کہ اصلی نام میں شامل نہیں ہے، الگ سے ایک مختصر نام کو شعراء نے منتخب کیا ہے شعر و شاعری میں، شعر و شاعری کی پہچان کے لیے۔ چنانچہ اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ خان نام ہے اصلی، اور غالب اس کا تخلص ہے۔ اسی طرح سے میر تقی میر ہے تو میر تقی اصلی نام ہے اور میر اس کا تخلص ہے۔ اسی طرح سے یہ جوش ہے، اور بھی کچھ نام اس طریقے سے بہت مشہور نام ہیں جن شعراء کرام کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کی شاعری کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے آخری شعر میں جس نام کا استعمال کیا گیا اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تخلص والے نام کو پہچاننے کے لیے ایک علامت بھی لگائی جاتی ہے جو اس نام کے اوپر لکیر یا خط کے طور پر کھینچا جاتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تخلص ہے اور یہ اصلی نام نہیں ہے۔ اس لیے اس طریقے کے تمام نام کو
ہم تخلص کہیں گے جن کو شعراء کرام مختصر نام کو شاعری میں استعمال کرے اور آخری شعر میں استعمال کرے۔ تو اس طرح سے ہم علم کی 5 قسمیں ہیں جو اہم ہیں، اس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں، اور تاکہ تمام جو الگ الگ نام ہیں ان الگ الگ نام کی حیثیت سے جو الگ الگ الفاظ ہوں گے ان کا واضح فرق ہمارے ذہن میں آ جائے اور وہاں سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آج یہی تک ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں اگلا کوئی چیپٹر جو ہے پیش کیا جائے گا۔